میں ہوں مریم فیصل امین اور میرے ساتھ موجود ہے نغمہ عقیل، اور اتنی ایموشنل انہوں نے باتیں بتائی ہیں، اور ایسی باتیں جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے ناشکرے لوگ ہیں. شکر گزاری ہمارے اندر، ہمدردی، شکر گزاری کا مادہ بہت کم ہے، جسے ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے. جب ایسے لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم واقعی انسان ہیں. تو نغمہ، آپ نے بلائنڈ ڈیف لوگوں کے ساتھ کام کیا، آپ نے معذور لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے جو کہ اسپورٹس مین ہیں، جو کہ ویل چیئر میں جا کے انہوں نے گولڈ میڈل لیے ہیں. ان کے بارے میں بھی کچھ ہمارے لسنر کو بتائیں تاکہ انسپائر ہو سکیں آج ہمارے لسنرز. جی بالکل مریم، سب سے پہلے ایک چیز میں بولوں گی کہ ہم لوگ نا ایکچولی ہم لوگ ان کو ڈسیبل یا معذور سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں. اسپیشل ایبل، جو بھی لفظ ہے، تاکہ اللہ نے جب کسی کو بنایا ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے اللہ کی ہر تخلیق مکمل ہے، نامکمل تو کچھ بھی نہیں. اصل میں ہم لوگ بھی ویسے ہی ڈسیبل ہیں جیسے کہ وہ ہیں. اگر ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کریں تو کیا ہم ایبل ہیں؟ اگر مجھے کوئی ایک بڑی فگر دے دے پلس مائنس اور ضرب کرنے کے لیے، تو کیا میں بغیر کیلکولیٹر کے کر سکتی ہوں؟ مگر یہ لوگ بغیر کیلکولیٹر کے کریں گے. آپ اور میں موبائل کی اسکرین کے محتاج ہیں. اگر اسکرین آن نہ ہو تو ہم کچھ کام نہیں کر سکتے. بٹ یہ موبائل بلیک اسکرین کے ساتھ یوز کرتے ہیں. اور جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا مریم، تو میں حیران ہو گئی. ایک بچی مجھے کہتی ہے مس مجھے آپ کا نمبر چاہیے. تو میں نے اس کو کہا 2 موبائل دو، میں تمہارا نمبر سیو کرتی ہوں. نہیں مس آپ بتائیے، میں سیو کر لوں گی. تو مجھے حیرت ہوئی. میں نے بتایا، اس نے اپنے کان سے موبائل لگایا اور اس کے بعد مجھے کہتی ہے دیکھیے مس کال آ گئی. اور میں باقاعدہ چونکی تھی. ہاں، کان سے صرف موبائل لگایا ہے اور میرے پاس مس کال بھی آ گئی. ہاؤ کین پاسبل؟ اور اس کی اسکرین بھی بلیک ہے. تو وہاں مجھے لگ رہا تھا کہ میں کتنی جاہل ہوں نا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا. اور اسی طرح آپ یقین کرو گے مریم، جب میں پہلی دفعہ اپنے بنائی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو ہمارے فاؤنڈر اینڈ سی او ہیں سلمان الہی، کیونکہ وہ خود بھی ویژول امپیئرڈ ہیں ٹوٹلی، لیکن وہ اتنا سارا کام کر رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کے کام میں بتانے بیٹھوں تو ایک شو ان کے لیے کم پڑ جائے گا. تو جب میں بالکل اور جب میں سیکنڈ ٹائم ان سے ملی، فرسٹ ٹائم میرا ہلکا سا ان سے انٹروڈکشن ہوا، اور جب میں سیکنڈ ٹائم ان کے پاس ابھی صرف پہنچی تو نے ایک دم سے کہا آ گئی مس نغمہ. تو میں باقاعدہ چونکی تھی. یہ دیکھتے ہیں، ان کو نظر آئی، ان کو کیسے پتا چلا میں آ گئی ہوں؟ میں نے تو کوئی تعارف ہی نہیں، ابھی میں نے اپنی کوئی آرٹ ہی نہیں دی. تو اتنے ان کے سینسز تیز ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ، اور یہ سارے بچے کمپیوٹر کے اوپر پورا وہی سب کچھ کام کر رہے ہیں جو ایک نارمل آئی ٹی کا بچہ جو پڑھ کے کر رہا ہے. آپ فرسٹ بلائنڈ سافٹ ویئر انجینئر عدیل راجہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں. فرسٹ گرل سافٹ ویئر انجینئر جو بلائنڈ بچی ہے ماشاءاللہ سے، وہ کتنے عرصے تک ہمارے ساتھ کام کرتی رہی ہے، اب شادی ہو گئی ہے. اسی طرح ہر جو بھی ہم پرسن ود ڈسیبلٹیز کی بات کریں، وہ سب اپنے اپنے ڈسیبلٹی کو لے کے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بالکل ہماری طرح نارمل زندگی گزارتے ہیں اور نارمل اسی طرح کام کرتے ہیں جیسا کہ ہم کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل یہ بات صحیح کہ وہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، اور ہم سے زیادہ سینسز ان کی تیز ہوتی ہیں. ہمارے 5 سینسز ہونے کے باوجود ہم واقعی میں آپ کہہ رہی ہیں کہ نظر آنے کے باوجود ہم کیلکولیٹر یوز کرتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں. اچھا، تو یہ جو آپ نے میں نے جو آپ سے اسپورٹس کی بات کی، ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ انہوں نے کیسے کس طرح سے انہوں نے اسپورٹس میں آئے اور کس طرح سے ان کی ٹریننگ ہوئی، کس طرح سے ویل چیئر پہ بیٹھ کے انہوں نے گولڈ میڈل لے کے آئے ہیں وہ ہمارے پاکستان کے لیے. بالکل مریم، یہ پیرا اسپورٹس پاکستان ہے جہاں پہ وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں، وہ کیونکہ ان کو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ فزیکلی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں، اور یہ گیمز میں بہت اچھے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں، جو لاسٹ ہمارا DHA میں ہوا ہے پیرا اسپورٹس، ہم لوگوں نے بلائنڈ بچیوں کے لیے کیا تھا. پورے پاکستان سے آئی تھی، مور دین 45 ایتھلیٹس تھی ہمارے پاس، جس میں جوڈو، آرچری، فٹ بال، آرچری بھی اینڈ جمناسٹک. یہ چاروں گیمز ہم نے کروائے ہیں، اور ماشاءاللہ پتہ نہیں مور دین 10 کے 11 گولڈ میڈل گئے ہیں، اور اسی طرح آپ کے سلور اینڈ برونز کے بھی گئے ہیں. اور ان بچوں کا موٹیویشن دیکھیے یا ان کی انسپریشن دیکھیے کہ اپنے اپنے شہروں سے نکل کے آئے ہیں. کچھ ایسی تھی، کچھ ایسے کشمیر کے اور پنجاب کے ایسے علاقوں سے آئی تھی جو زندگی میں پہلی دفعہ گھر سے باہر، یعنی اپنے شہر سے باہر نکلی تھی. کراچی کو انہوں نے سفر کیا، یہاں وہ ہمارے پاس 1 ہفتہ مہمان کے طور پہ رہی، اور DHA کا شکریہ کہ انہوں نے پورا ہمیں اس میں
سپورٹ کیا. زبردست، تو ماشاءاللہ. وہ ان کے کوچز دیکھیے وہ بھی اسی طرح ویژول امپیئرڈ ہیں، لیکن ان کی ٹریننگز ان کو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں کہ نارمل لوگوں کے لیے فیسلٹیز نہیں ہیں، تو ان کے لیے تو ہے ہی نہیں. وہ اپنے طور پہ جتنی بھی اپنی پریکٹس کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گولڈ میڈل لے رہے ہیں یا وہ کوئی بھی سلور برونز میڈل لے کر آ رہے ہیں، تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ کتنی مشکلات سے گزرتے ہوں گے یا اپنی جان پہ وہ کتنی سختی لے کر آتے ہوں گے. اب بالکل اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہوں گی، سوری مریم، آپ نے پوچھا تھا اسپورٹس کا، کہ ویل چیئر پہ ہمارے پاس گیمز ہیں جس میں ہم ہینڈ بال ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، اور آرچری بھی ہے. فرسٹ ٹائم جو ہے آرچری کا بھی ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. ویل چیئر پہ جو ہے وہ گیم یہ کھیل سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ سکسیزفل جا رہا ہے بہت. ٹرکی جا چکے ہیں یہ لوگ، انڈونیشیا جا چکے ہیں یہ لوگ، اسی طرح ایشین کپ میں یہ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں، اور یہ فرسٹ ہماری ٹیم ہے جو پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کر آئی ہے پیرا اسپورٹس کے انڈر. زبردست، ماشاءاللہ. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، میں تو آئی ایم سو ایکسائٹڈ. آپ کا یہ ایک پروگرام کم پڑ جائے گا. میں بہت مختصر کر کے چیزوں کو، تاکہ آپ کے پروگرام کے ٹائم کے اندر آپ سے میں اس لیے بھی پوچھ رہی ہوں بار بار کہ ہمارے لسنرز کچھ تو موٹیویٹ ہوں گے، کچھ تو انسپائر ہوں گے یہ سن کے کہ واؤ، ویژولی امپیئرڈ اینڈ بلائنڈ ہیں، ڈیف پہ ہیں، اور پھر بھی گولڈ میڈلز اتنی ساری انٹرنیشنل لیول پہ کھیل کے آنا، یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب آئی مین میں تو بہت چھوٹا محسوس کر رہی ہوں اس وقت یہ سن کے بھی. اچھا یہ مجھے بتائیے نغمہ، آپ ہربل پروڈکٹس پہ بھی کام کرتی ہیں، تو وہ بھی ایک آپ کے بینگ این انٹرپرینور، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ وہ کیسے آپ نے شروع کیا، کب شروع کیا؟ اچھا، ایز اے حکمت میری فیملی کا ہے. میری نانی حکیمہ ہیں، سوری اس سال ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ ہمیشہ نا ایک بات کہا کرتی تھی ہم سے کہ دیکھو یہ میرے نسخے لے لو، تمہارے بڑے کام آئیں گے. اور اس وقت ہم لوگ ایسی ہوا میں بات اڑا دیا کرتے تھے. لیکن جب میں بیوٹی انڈسٹری میں آئی اور میرے پروڈکٹس کی مجھے نالج ہوئی اور مجھے پتا چلا کہ واقعی ان میں کتنا کیمیکل ہوتا ہے جو ہم اپنی اسکن کے لیے اچھا سوچ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان فیوچر وہ ہماری اسکن کو تو ڈیمیج کرے گا. اور پھر مجھے تھوڑا سا یہ ہوا کہ چلو میں تھوڑا، کیونکہ آرگینک اینڈ ہربس کی طرف ہمارا اسپیشلی گھر میں بھی بہت استعمال رہتا تھا، تو میں نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کی. اور پھر میں نے اپنی نانی کی اس حکمت کو پورے نسخوں کو کام میں لے کر آئی. اور ماشاءاللہ سے ابھی تک میں اپنی 2 پروڈکٹس لانچ کر چکی ہوں، اپٹن اینڈ وائٹننگ پاؤڈر. تو یہ دونوں میری نانی کی اپنی ریسیپیز ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی تک جس نے بھی استعمال کیا ہے بہت تعریف سنی ہے میں نے. زبردست جی. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ان کے پروڈکٹس کے بارے میں. ہمارے ساتھ اس وقت نغمہ عقیل موجود ہیں، بہت ہی انسپائرنگ خاتون ہے. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107، کراچی کی آواز.